بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ کتاب الصوم۔ عزیز طلبہ، یہاں سے روزے سے متعلق روایتیں آئیں گے۔ روزہ اسلام میں اہم ترین فریضہ ہے۔ ہر عاقل بالغ تندرست مسلمان پر یہ روزہ فرض ہے۔ اس کا مقصد ایک تو اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کرنا ہے، جس کی وجہ سے آدمی جنت میں داخل ہونے والا ہوگا۔ اسی طرح روزہ رکھنے سے انسانی جذبات، احساسات اور شہوتیں کنٹرول میں ہو جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے آدمی جہنم سے بچتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے روزے کی برکت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ایسے ہی روزہ رکھنے میں فقراء، غربا، مساکین کے ساتھ ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ بھوکے رہنے سے دوسروں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے آدمی میں جفا کشی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے نفس کو وہ مار رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور اس طرح اپنے آپ میں جفا کشی کی عادت ڈال رہا ہے۔ اسی طرح روزہ رکھنے سے آدمی کے مزاج میں ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے، وہ صبر کا عادی ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ سب فوائد ہیں روزے کے۔ روایت ابو ہریرہ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ یہ حقیقت پر محمول ہے، بعض کہتے ہیں کہ مراد اس سے مجاز ہے، یعنی اللہ کی رحمتیں عام ہونے لگتی ہے یا رزق کی بارش ہونے لگتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ سلسلہ سے سلسلت ہے، زنجیروں میں قید کر دیا جاتا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ شیطانوں کے جکڑنے، قید کرنے کا مطلب جو بڑے شیطان ہیں، سرکش ہے، انہیں قید کر دیا جاتا ہے۔ چھوٹے شیطان کھلے رہتے ہیں، لہذا وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر شیطان جکڑ دیے گئے تو بڑے بڑے گناہ رمضان میں بھی ہو جاتے ہیں، ایسا کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بڑے شیطان جو جکڑ دیے گئے لیکن چھوٹے موٹے شیطان آزاد رہتے ہیں، وہی گناہ کراتے ہیں۔ یا یہ کہ شیطان نے سال کے 11 مہینے جو انسان پر محنت کی، اس کا نفس جو نفس امارہ تھا وہ شیطان کا تابع ہو چکا تھا، لہذا شیطان تو جکڑ دیا گیا مگر نفس آزاد رہتا ہے، اسی کی وجہ سے گناہ ہو جاتا ہے۔ آگے کی روایت حضرت سہل بن سعد کی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نے کہا کہ جنت میں 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ جس کا نام ریان ہے۔ ریان ریون سے ہے، سیرابی کے معنی میں، یعنی ایسا دروازہ ہے کہ اللہ کے لیے جو بھوکا پیاسا رہا تھا تو اس دروازے سے جنت میں جاوے گا تو انتہائی سیرابی حاصل ہو جائے گی۔ کہتے ہیں لا يدخلہ الا الصائمون، اس میں داخل نہیں ہوتے مگر روزے دار لوگ۔ روزے دار کے لیے وہ اسپیشل اور خاص دروازہ ہوگا جو باب الریان کے نام سے مشہور ہے۔ آگے ابو ہریرہ کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ جس نے رمضان کا روزہ ایمان اور احتساب کے طور پر رکھا، ایمان یعنی مومن تھا وہ، اس لیے کہ ایمان کے بغیر غیر ایمان والا اگر روزہ رکھتا ہے تو اس کے روزے کا اعتبار نہیں ہے۔ روزہ ایک عمل عبادت ہے اور اس کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے۔ یا یہ کہ ایمان کے ساتھ روزہ رکھنے کا مطلب شریعت کو سچ جانتے ہوئے کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے، رمضان کا روزہ فرض کیا گیا اور اس کی فرضیت کا اعتقاد رکھتا ہے،
احتساباً سواب کی امید سے، یعنی ریا سما مقصود نہیں ہے، خالص اللہ کے لیے رکھا جس پر ثواب کی امید رکھا ہے۔ غفر لہ تو اس کے لیے معاف کر دیے گئے اس کے پہلے کے گناہ۔ ان الحسنات یذھبن السیئات کے نیکیاں اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے، لہذا اس سے پہلے کے گناہ معاف ہو جائیں گے روزے کی برکت سے۔ گناہ صغیرہ معاف ہوں گے اور کبیرہ توبہ سے معاف ہوں گے، لیکن اللہ فضل کرے تو کبیرہ گناہ بھی معاف، مگر یہ سب گناہ جو معاف ہوں گے روزے کی برکت سے حقوق اللہ کے قبیل سے۔ حقوق العباد والے گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک بندہ معاف نہ کرے۔ فرمایا ومن قام رمضان، اور جس نے رمضان میں قیام کیا یعنی راتوں کو عبادت میں لگا ایمان احتساب کے طور پر، یقین رکھتے ہوئے، تصدیق کرتے ہوئے، ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو معاف کر دیے گئے اس کے پہلے کے سارے گناہ۔ اور جس نے کہ لیلۃ القدر میں قیام کیا، رات جو ایک خاص ہے رمضان میں شب قدر، اس میں قیام کیا، عبادت کی ایمان احتساب کے ساتھ، ثواب کی امید رکھ کے، یقین کرتے ہوئے، تو اس کے لیے اس سے پہلے کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ آگے کی روایت حضرت ابو ہریرہ ہی کی ہے، حضور نے فرمایا ابن آدم کا ہر عمل یضاعف الحسنہ، کہ اچھائی اور نیکی کو کئی گنا کیا جاتا ہے، بعشر امثال، یعنی اس جیسے 10 گنا نیکیاں، الی 700 ضعف، 700 گنا تک، ہر عمل پر 10 سے 700 گنا کر کے اس کو اجر دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ پاک کہتے ہیں سوائے روزے کے، فَإِنَّهُ لِي، کیونکہ وہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ کو خاص کر کے اس لیے الگ کر لیا کیونکہ دوسرے اعمال میں ریا سما کا اندیشہ تھا، مگر روزہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، صرف اللہ کے لیے انتہائی خاص قسم کا عمل ہے، یہ خاص عبادت ہے، اس لیے کہا وہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یہی کہ انا اجزا بھی، میں ہی اس کا بدلہ ہو جاؤں گا، اس کے بدلے میں بادشاہوں کے بادشاہ اللہ ہی مل جائے۔ یدعو شہوتہ، کہ بندہ اپنی شہوت کو چھوڑتا ہے، وہ طعام وہ اپنے کھانے کو میری وجہ سے۔ للصائم، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہوتی ہیں، ایک خوشی اس کے افطار کے وقت اور ایک خوشی رب سے ملاقات کے وقت جب اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ والا خلوف فم الصائم، اور روزے کے منہ کا متغیر، منہ کی بو کا متغیر ہونا، خلوف منہ کی بو کے تغیر کو کہتے ہیں، اور روزے دار کے منہ کی بدبو اطیب عند اللہ، اللہ کے عمدہ ہے، مشک کی بو سے بھی زیادہ عمدہ ہے، اور روزہ ڈھال ہے۔ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، اور جب تم میں سے کسی آدمی کے روزے کا دن ہو، فَلَا يَرْفُثْ، پس وہ رفث نہ کرے، بیہودہ نہ بکے، وَلَا يَصْغَبْ، اور شور ہنگامہ نہ کرے، چیخ پکار نہ کرے۔ یہ روزے کے آداب میں سے کہ لڑائی جھگڑے وغیرہ سے، شور ہنگامہ سے آدمی بیہودہ کام کرنے سے بچتا رہے۔ فَإِنْ صَابَ وَحْدٌ، پس اگر کوئی اس کو برا بلا کہتا، او قاتلہ، یا اس سے قتال کرتا، لڑائی کرتا، فَلْيَقُلْ، تو اس کو کہہ دینا چاہیے انی امرؤ صائم، کہ میں روزے دار آدمی ہوں، لہذا میرے ساتھ اس طرح کی حرکت نہ کرو۔ آگے کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اذا کان اول لیل من شہر رمضان، کہ جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے، سفزت الشیاطین، تو شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، وہ مرادت الجن، جناتوں میں جو سرکش ہے، مارید کی جمع مرادہ، مرادہ یعنی جناتوں میں جو سرکش جنات ہیں وہ سب قید کر دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جہنم میں لے جانے والے اعمال جو تھے، گناہ، وہ کم ہو جاتے ہیں، اور اس طرح آدمی جہنم سے بچ جاتا ہے۔ وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے، پس ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا رمضان بھر تک۔ وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے، یعنی جنت میں لے جانے والے اعمال کی توفیق ہونے لگتی ہے۔
فلم یغلق منها باب، پس اس جنت کے دروازوں میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، پورے رمضان پر کھلا رہتا ہے۔ وَيُنَادِي مُنَادِيًا، اور ایک ندا کرنے والا ندا کرتا ہے۔ یونادی منادی آواز لگانے والا، مراد اس سے فرشتہ ہے، آواز لگاتا ہے خیر کے طلب کرنے والے، اقبل آگے بڑھ، متوجہ ہو اور خیر کو خوب تلاش، خیر کا کام خوب سے خوب کر، اور اے شر کے طلب کرنے والے اقصر کو رک جا، باز آ جا گناہ کرنے سے، اور اللہ کے لیے وہ تقا من النار، جہنم سے آزاد کیے ہوئے لوگ، یعنی اللہ پاک رمضان کی برکت سے بہت ساروں کو جہنم سے آزاد فرماتا۔ وذالک کل لیل، اور ایسا ہر رات میں ہوتا ہے، رمضان کی ہر رات میں اس طرح ایک ندا کرنے والا ندا کرتا رہتا ہے۔ اللہ پاک رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔